یہ بہت چھوٹا پڑ جاتا. لانڈی کے حوالے سے اگر ہم پروگرام دیکھتے تو یہ بہت چھوٹا پڑ جاتا. لیکن بہرحال تنقید کا مقصد برائے تنقید نہیں ہے. تنقید کا مقصد برائے اصلاح ہے کہ اگر ہم سے کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں, کہیں کوتاہی ہو رہی ہے, کہیں چیزیں ہم سے صرف نظر ہو رہی ہیں, تو ان کو دور کر لیا جائے, ان کو بہتر کر لیا جائے, تو نتائج اس سے اچھے حاصل ہو سکتے ہیں. یہاں اس علاقے میں میں رہا ہوں, پیچھے ہی, تھوڑا سا پیچھے ہی یہاں میرا گھر بھی رہا ہے, اور کچھ چہرے ایسے یہاں دیکھ رہا ہوں. جب میں یہاں رہتا تھا تو وہ اتنے سے تھے, یقین کریں, اتنے سے تھے, جس میں سے ایک کی بچہ کھڑا ہوا ہے سامنے. اس کو ہم شنٹو کہتے تھے. یونس بھائی کا بیٹا ہے, اور یہ گودوں میں ہمارے ہوتا تھا. اچھا لگتا ہے اسی طرح اگر ہمارے بچے تنظیم میں شامل ہوں, کام کریں, تو تنظیم کو طاقت ملتی ہے. ایک ساتھی اور بیٹھا ہے, بہت سارے لوگوں کو شاید اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, لیکن میں نے جیل کاٹی ہے اس کے ساتھ. یہ طارق کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ 8 سال تو میں نے ان کے ساتھ کاٹی ہے, اور پھر 8 سال کے بعد مزید انہوں نے 8-9 سال اکیلے بھی کاٹی ہے, اور اللہ کے فضل سے مقدمے سے بری ہو گئے, اور آج پھر آپ کے درمیان میں آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ عزم اور یہ حوصلہ, بیٹھ جائیں طارق بھائی, یہ عزم اور یہ حوصلہ ہمارے لوگوں میں اگر رہے گا کہ ہم اپنی تنظیم سے جڑے رہیں گے, تو کتنی ہی مشکلات آتی رہیں, کتنے ہی مسائل پیدا ہوتے رہیں, کیسے ہی حالات ہوں, ہمارا سفر کامیابی کی جانب گامزن رہے گا. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شہر کراچی میں ایک عمران خان صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا. بلا شک و شبہ بڑا جلسہ تھا. میں نہیں کہتا کہ وہ بڑا جلسہ نہیں تھا, لیکن اس جلسے کو بڑا کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. شاید وہ بھول گئے تھے کہ ایم کیو ایم نے سن 1990 میں قائد اعظم کے مزار کے ساتھ جو چورنگی ہے وہاں پر ایک جلسہ کیا تھا, جس کا ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں کوئی توڑ نہیں پایا ہے آج تک. ایسا جلسہ تھا وہ. اور جس جلسہ گاہ کو وہ بھرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس جلسہ گاہ کو جتنا انہوں نے کاٹ چھاٹ کے, کنٹینر لگا کے, قناتیں لگا کے اس کو مینیج کیا تھا, اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جدید ٹیکنک سے اس کو بھر کے دکھایا تھا, وہ گراؤنڈ ہماری صرف خواتین نے بھرا تھا. اگر آپ کو یاد, وہ گراؤنڈ ایم کیو ایم کی صرف خواتین نے بھرا تھا. تو ہم تو اس مقابلے میں ہی نہیں ہے نا. کیا اس گراؤنڈ کو بھر دینا یہ ہے کہ آپ نے کراچی فتح کر لیا ہے, تو شاید یہ آپ کی بھول ہے. کراچی آپ نے 2018 کے الیکشن میں بھی فتح نہیں کیا تھا. 14 سیٹیں آپ نے نتائج تبدیل کر کے ہم سے چھینی تھی. ہم 22 اگست کے واقعے سے گزر کر آگے بڑھ رہے تھے, اور پھر عین اس وقت جب الیکشن سر پر تھا تو 5 فروری کا واقعہ جو پی آئی بی اور فاروق ستار صاحب والا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا ایم کیو ایم کے اندر, ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے ان نتائج کو تبدیل کیا اور 14 سیٹیں ہم سے چھین لی. ہم نے گلہ کیا, ہم نے کہا کہ یہ نتائج تبدیل ہوئے ہیں, آر ٹی ایس سسٹم بٹھال کر ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی گئی. لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت بھی جو ہمارے 7 ایم این ایز جیت سکے, اس کے بغیر وہ حکومت قائم نہیں کر پائے. یعنی ہمارے ہی ساتھ ووٹ پڑے تو وہ حکومت قائم کر سکے. ہم ایک الگ پارٹی ہیں, ایک الگ شناخت ہے, ہماری ایک اپنی سوچ ہے. ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا حکومت بنانے میں. آپ شاید اس غلط فہمی میں آ گئے کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ آپ کے اندر ضم ہو گئے. یہ آپ کی غلط فہمی تھی.
ایم کیو ایم اپنی جگہ پر کھڑی تھی، چاہے آپ نے وہ سیٹیں ہم سے چھین ہی لی ہو، لیکن آپ محتاج تھے حکومت بنانے کے لیے کہ ایم کیو ایم کے 7 ووٹ آپ کو درکار تھے. اور الحمدللہ جب آپ کی حکومت گئی ہے تو اس وقت بھی یہ 7 ووٹ ہی تھے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کی حکومت ختم ہو گئی. تو یہ بات اس پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں سن لیں، سمجھ لیں کہ آپ ایم کیو ایم کو کتنا ہی کمزور کرو، کتنا ہی دبا لو، کتنا ہی تقسیم کر دو، لیکن یہ ایم کیو ایم کے ووٹر تقسیم نہیں ہوں گے. یہ اپنی تنظیم کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جو پارٹی بھی حکومت بنائے گی بغیر ایم کیو ایم کے حکومت بنا نہیں سکے گی. پھر حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر خاص طور سے ایک پوری مہم چلی کہ ایم کیو ایم نے اپنے ووٹ بیچ دیے، ایم کیو ایم بک گئی. یہ پوری مہم چلی، مخالفین اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے، اور پی ٹی آئی تو تھی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جس کو پی ایس پی کہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی بہت زیادہ تنقید. اور پھر پی آئی بی بھی فاروق ستار صاحب نے بھی میں نے دیکھا تھا کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے معاہدے کو ایسے پھاڑ کے بولا تھا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ارے بھائی، آپ کے مسترد کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ گھر میں اکیلے بیٹھ کے کچھ بھی پھاڑتے رہو، کاغذ کی چندیاں کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ اس کو مسترد کرو، مانو نہیں مانو. ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن دروازے کھلے ہوئے ہیں ایک کارکن کے لیے، ایک لیڈر کے لیے نہیں. اگر کوئی لیڈر بن کے آنا چاہتا ہے تو اس ایم کیو ایم کے دروازے بند ہیں. تو وہ پھاڑتے رہے اس ہمارے معاہدے کو، اپنا شوق پورا کرتے رہے، ہماری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پی ایس پی جن کے 25-50 لوگ پریس کلب پر بیٹھ کر مظاہرہ کر رہے تھے اب سے چند ماہ پہلے کہ بلدیاتی بل کو ہم نہیں مانتے، یہ 25-50 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جب نہیں کوئی راستہ ملا تو خود خوشامدیں کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی کہ آ جاؤ، کسی طرح آ کے ہمیں فیس سیونگ دے دو، ہم یہاں سے اٹھیں، ہمارے پاس اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو پھر رات کے وقت ناصر شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے، اور وہ کون سا معاہدہ تھا آج تک سامنے نہیں آیا. بس معاہدہ ہو گیا، بلدیاتی قانون بن جائے گا. بن گیا کیا قانون؟ بنوا لیا آپ نے قانون؟ نہیں بنوا سکے آپ، کوئی ایسا بل نہیں بنوا سکے. اسی طرح وہ ایک جماعت المنافقین بھی ہے، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر اسمبلی کے سامنے، دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے. 20-25 دن رات میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو پھر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے تھے، ایسا دھرنا چل رہا تھا. تو وہ کرکٹ کی ٹیمیں بناتے تھے تو 2 ٹیمیں بھی پوری نہیں بن پاتی تھی، اتنے لوگ ہوتے تھے. تو پھر 6-6 کی ٹیم بنا کے جو ہے وہ وہاں پر کرکٹ میچ شروع کر دیتے تھے. کرتے رہے. انہوں نے بھی اسی طرح معاہدہ کر لیا. ایم کیو ایم اصولوں پر کھڑی تھی اور اصولوں پر کھڑے ہو کر اپنی جدوجہد کر رہی تھی. آپ نے دیکھا ہے اسی شہر میں اسی بلدیاتی بل کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی سے پاس کرایا تھا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نے مظاہرے کیے، ریلیاں نکالی، اور پھر آخری سی ایم ہاؤس پر ہم نے جا کر دھرنا دیا. وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آنسو گیس کے شل مارے گئے، ہمارے ایم پی ایس کو روڈوں پر گھسیٹا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا. ہمارے ایک ساتھی کی شہادت بھی ہوئی. ہمت نہیں آ رہے، اور ہم نے کہا کہ ہم یہاں پر آئے تھے اپنے مطالبات لے کر کہ آپ سن لیں ہماری بات اور بیٹھ کر اس کے اوپر کوئی بات کریں. لیکن ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، بدقسمتی سے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. لیکن اس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اسٹرگل کو ختم کر دیں، اپنی جدوجہد کو روک دیں. جاری رہے گی، یہ لڑائی جاری رہے گی. آج اگر کوئی معاہدے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان معاہدوں کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو یہ اسٹرگل رک جائے گی. یہ جاری رہے گی. کوئی اس گمان میں نہ رہے
یہی سڑکیں ہوں گی، یہی شہر ہوں گے، یہی محلے ہوں گے، پھر سجیں گے اگر آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اب جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک مخالفانہ پروپیگنڈا شروع ہوا اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ذہنوں پر ہوا، ہم کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو کہ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اصولوں پر مقابلہ کریں، اصولی بات کری ہے۔ اور پھر یہاں جو ساتھی تنظیم سے وابستہ ہیں ان کو اپنے ذہن کو ذرا کھلا رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بناتے کیوں ہیں؟ آپ ایک سیاسی جماعت بناتے کیوں ہیں؟ اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر متحد کریں اور اپنی جدوجہد کریں، اپنی سیاسی جدوجہد، الیکشن میں جائیں، الیکشن میں کامیابی حاصل کریں، اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ اختیارات حاصل کریں، حکومت میں جائیں، حکومت بنانے کا موقع ملے، اور جب آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں جبھی تو آپ اپنے لوگوں کو کچھ اس کا فائدہ پہنچا سکیں گے۔ یہ ساری زندگی اپوزیشن میں بیٹھ کے ہی کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک آپ اختیارات اور وسائل کے اندر بیٹھے نہیں ہوں گے، آپ کا اس کے اندر دائرے کار کے اندر اس کے اندر آپ کا حصہ نہیں ہوگا، تو آپ اپنے لوگوں کے مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ فیصلے کیسے کرائیں گے؟ فیصلے تو سب کیبنٹ میں ہوتے ہیں، جن کی اکثریت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیاسی جدوجہد کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ آپ حکومت میں جائیں یا آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ خود حکومت بنائیں تاکہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جو ہم سی ایم ہاؤس پر گئے اور ہم نے جا کر وہاں پر مظاہرہ کیا، دباؤ ڈالا، اور اس دباؤ میں وہ آئے بھی، وہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدترین زیادتی کری، لیکن دباؤ میں آئے بھی اور انہوں نے ہم سے پھر کہا، بات چیت کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے رہے کہ بیٹھیں، اس کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ اس ٹولے سے یا وہ جماعت المنافقین سے نہیں، ایم کیو ایم سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہم نے کہا نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، سی ایم کی سطح پر نہیں بیٹھیں گے، وزراء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ کی قیادت بیٹھے گی تو فیصلہ کریں گے، اور ریٹن کے اندر، تحریر کے اندر ساری چیزیں طے ہوں گی۔ اور یہ ساری باتیں یہ ہوتی رہی اور ہم اپنا دباؤ بڑھاتے رہے اور وہ ہم سے ملنے کی بات کرتے رہے۔ تو پھر اگر کوئی ملنے کے لیے ہم سے بات کرتا ہے تو کیا کریں؟ منع کر دیں کہ نہیں ہم بات نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، کوئی حل نہیں نکالیں گے؟ اب سے 3-4 ماہ پہلے تک ہمارے کارکنان، ہماری عوام ہم سے یہ کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں، نکلتے کیوں نہیں باہر جب مسائل حل نہیں ہو رہے، کیوں چپٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر حکومت کے ساتھ؟ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ بتائیں کچھ ساتھی کہ ایسا کہتے تھے؟ ہماری اپنی عوام ہم سے کہتی تھی کہ ایم کیو ایم کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ مسائل حل نہیں کر رہے۔ اب جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس پروپیگنڈے کے زیر اثر آنا شروع ہو گئے۔ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ ایم کیو ایم نے کوئی سودا نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے وہ معاہدہ نہیں پڑھا ہے تو اس کو پڑھ لے، اس کے تمام نکات کو غور سے پڑھ لے۔ ایم کیو ایم کی تاریخ میں ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے جو اس وقت ان ذمہ داران نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ ان معاہدے کے اندر کہیں کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری، کوئی ذاتی مفاد نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے جو جو چیزیں منوائی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ مانگیں، ٹاؤن سے مانگیں ان معاہدوں کو۔ ایک معاہدہ وفاق میں مسلم لیگ نون سے کیا ہے اور ایک معاہدہ صوبے میں پیپلز پارٹی سے کیا ہے۔ پڑھیں ان تمام شقوں کو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وفاق کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں لکھا ہے واضح طور پر کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں گے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں بناتا ہے، نہیں مانتا ہے، لکھ کے تو ہم سے وعدہ کیا ہے، نہیں مانتا تو کیا ہم گھروں پہ سونے چلے جائیں گے؟ پھر یہی محلے ہوں گے، یہی روڈ میں، پھر کہہ رہا ہوں پھر ہمارا احتجاج ہوگا۔ ہم نے پیپلز پارٹی سے جو معاہدے کیے ہیں اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اس میں بلدیاتی قانون پاس کرانے کی شق رکھی گئی ہے اور بالکل
جس طرح سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس کے عین مطابق ان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہے، ان کے اچھے خواہ بھی کریں گے، سپریم کورٹ سے اس پر عمل کروا کے دکھائیں گے۔ یہ معاہدے کیے ہیں، اس میں گیس کے بحران پہ بات کی ہے ان معاہدوں کے اندر، اس میں حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے پیپلز پارٹی کے وزراء یہ کہتے تھے ماضی میں کہ ہماری لاش پر سے یونیورسٹی بنے گی، اس معاہدے میں لکھوا دیا ہے کہ اس یونیورسٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ان سے لکھوایا ہے کہ کراچی میں یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی بنوائیں گے۔ اور پھر ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب آئے تھے مرکز پر، وہ آئے ملے اور انہوں نے خوشی میں اس بات کا بھی واضح طور پر انہوں نے میڈیا پہ نہیں کہی یہ بات، لیکن ہماری رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے رابطہ کمیٹی کے سامنے خوشی کے ساتھ اس بات کا یقین دلایا کہ میں کراچی کو وفاق کی جانب سے ایک الگ سے یونیورسٹی دینے کا وعدہ کرتا ہوں، 3 یونیورسٹیز بنیں گی۔ پھر انڈسٹریل ایریاز ہیں جو زون ہیں، کورنگی کا بھی ہے، نارتھ کراچی ہے، سائٹ ہے، 7 انڈسٹریل زون ہیں۔ ہم نے وفاق سے کہا کہ یہ وہ انڈسٹریل زونز ہیں جس سے یہ پورا پاکستان چلتا ہے، کبھی اس کی علاقے کی جو سڑکیں ہیں اس کو جا کر دیکھیں حالت کیا ہے، ان کے ٹیکسز سے پورا پاکستان پل رہا ہے۔ تو ان تمام انڈسٹریل ایریاز کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، جو لکھا ہوا ہے اس میں۔ اور پرائم منسٹر ابھی آئے تھے تو بزنس کمیونٹی سے مل کر انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ میری طرف سے تحفہ ہے کہ میں یہ سارے انڈسٹریل ایریاز کو ڈیولپ کروں گا۔ یہ ایم کیو ایم نے مطالبہ رکھا تھا، کسی نے نہیں رکھا تھا۔ ایم کیو ایم نے کاٹیج انڈسٹری کی بات کی ہے، یہ مطالبہ رکھا ہے۔ ایم کیو ایم نے سیف سٹی کا مطالبہ رکھا ہے۔ ایم کیو ایم نے جو زمینوں پہ اندرون سندھ ہمارے اجداد کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، متروکہ املاک، وہ پوائنٹ رکھا ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ 40 اور 60% کا جو کوٹا ہے، جس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، تو پھر کم از کم اس 40% کوٹے کے اوپر جو شہری علاقوں کا ہے، اس میں یہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ کسی اور کو نوکری نہیں دی جائے گی، جس میں کراچی اور شہری علاقوں کا ڈومیسائل جس کے پاس ہے صرف اس کو نوکری دی جائے گی۔ جتنا این ایف سی سے صوبوں کو فنڈز پہنچتے ہیں، اسی طرح سے پی ایف سی کے اوپر اس پر عمل درآمد کے لیے ہم نے یہ اس مطالبے میں رکھا ہے۔ پی ایف سی کے اوپر اسی طرح عمل کریں گے جس طرح این ایف سی ان کو وفاق صوبوں کو دیتا ہے، صوبے بلدیات کو اور جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اسی طرح سے وہ فنڈ تقسیم کریں گے۔ یہ وہ تحریر ہے جو اس سے پہلے کبھی ایم کیو ایم کی سطح پر بھی نہیں بنی تھی، اور اس لیے یہ ایسا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی جو بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے وہ کوئی اپنے ذاتی فائدے مفادات کو دیکھ کر مذاکرات نہیں کر رہے تھے، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، ہمدردوں کو سامنے رکھ کر مذاکرات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کو ان مذاکرات کے اندر یہ ساری چیزیں شامل کی۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ یہ پی ٹی آئی نے جو ایک ماحول بنایا ہے اینٹی امریکہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لڑیے، بنائیے امریکہ کے خلاف جتنی مہم چلانی ہے چلائیے، جتنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلانی ہے چلائیے۔ یہ 4 دن پہلے تک تو آپ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جیسے آپ کے ہیں کسی اور کے کبھی تھے ہی نہیں، تو ایسا کیا ہو گیا یہ آپ کے تعلقات ایک دم خراب کیوں ہو گئے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے آپ پر دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنی 3.5 سال کی پالیسیز کو دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ نے کیبنٹ میں جو مسخرے اپنے ساتھ بھانڈ قسم کے مسخرے بٹھا لے ہوئے تھے، یہ کیا نام ہے اس کا موٹا سا جو ہے، فواد چودھری، شہباز گل، ان جیسے شیخ رشید، ان جیسے مسخرے بٹھال کے ان سے دن بھر پریس کانفرنسز کراتے تھے، ان سے حکومتیں چلتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ امریکہ گئے،
سعودی عرب کے کنگ کے جہاز میں کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے واپسی پر اس جہاز میں سفر کر رہے تھے. 10 منٹ بعد وہ جہاز واپس امریکہ لینڈ کر گیا اور کنگ نے آپ سے وہ جہاز خالی کروا دیا. سوچئے کہ آپ نے ایسے کون سے جملے ادا کیے تھے وہاں کانفرنس میں, وہاں کس کے ساتھ آپ نے ایسی گفتگو کی تھی جس کی وجہ سے آپ سے وہ جہاز خالی کروا لیا گیا. ذرا سوچئے کہ سعودی عرب جا کر آپ کچھ بول کر آئے اور دوسری طرف آگے اپنے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ ایک بلاک بنانے کی بات شروع کر دی, اور بلاک بنانے کی بات کری اور کانفرنس رکھا دی, اور جب وہ کانفرنس اس کی تاریخیں متعین ہو گئی تو آپ پھر دباؤ میں کہیں سے آئے اور آپ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا. یعنی ادھر کی ادھر, یہ وہ ہوتی ہے نا کچھ ادھر کی ادھر لگانے والی, معذرت کے ساتھ بہنوں سے, دیکھو ادھر کی ادھر لڑانے والی کوشش سازشوں میں لگا ہوا تھا یہ شخص. اور ایک کوئی بات تھوڑی ہے, ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, شامل تھے, ہمارے پاس ایک وزارت تھی اور ہم اسی کے جواب دیں. معاشی پالیسیز ہم نہیں بنا رہے تھے, دعوے تو بڑے بڑے تھے ان کے نا, کتنے 1 کروڑ گھر بنائیں گے یا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. IMF کے پاس گئے تو میں خودکشی کر لوں گا, بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی ہے, ہم کیسے یقین کر لیں؟ آپ بہادر آباد تشریف لائے, آپ نے تو وہ نہ خط دکھایا اور نہ وہ سازش بتائی. ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے نا اس وقت حکومت میں, تو آپ بتاتے ہیں نا کہ یہ سازش ہوئی ہے. 7 تاریخ مارچ کا مہینہ تھا, 7 مارچ کو خط لکھا گیا, تو بھائی بتاتے نا کیسی کوئی سازش ہو رہی ہے. آپ کے اتحادی تھے, اور آخری دن جس دن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, اس رات کو بھی ہمارے پاس وہاں پر گورنر سندھ اور وزیر دفاع پرویز خٹک موجود تھے, اور ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیے گا ورنہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. تو بولتے نا ہم سے کہ کوئی سازش ہوئی ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے, آپ ثبوت دکھاتے, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. لیکن افسوس ہے کہ آپ جھوٹ کے اوپر یہ بنیاد کھڑی کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. اور جس سفیر کا آپ نے کہا کہ اس سفیر نے آپ کو مراسلہ بھیجا تھا, اس نے آ کے یہاں پر سیکیورٹی کونسل کے میٹنگ میں آ کر بول دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کو خود بنانا چاہیے تھا اس کے اوپر کمیشن. جب آپ حکومت سے الگ ہو گئے تو آپ بول رہے ہو کہ اس پر کمیشن بننا چاہیے. عدالتی کمیشن بنائیں, بالکل بننا چاہیے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنائیں, تاکہ ثابت ہو سکے کہ یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ یہ شخص بولتا جا رہا ہے. کبھی کسی کے خلاف, کبھی کسی کے خلاف, ساری توپوں کے رخ ایم کیو ایم کے خلاف کہ ایم کیو ایم نے غداری کر دی. بھائی ایم کیو ایم الگ سیاسی جماعت ہے, اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے, آپ کی غلام نہیں ہے, آپ کی پابند نہیں ہے. آپ صحیح کام نہیں کرو گے تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, کچھ بھی کر لو آپ. اور ابھی تو حکومت گئی ہے, وہ پتہ نہیں کس ایک نفسیات ہے انسان کی نا, وہ اس کیفیت میں چلا گیا ہے وہ شخص. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر شاید یہ دنیا چل نہیں سکتی, اس کے بغیر یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے, اب اس کو کوئی اس غلط فہمی سے باہر نہیں نکال سکے گا. اور وہ جو گڑھا کھود رہے ہیں اسی گڑھے میں دفن بھی ہوں گے. دیکھیں ہم نے 50 60 70 سال کی تاریخ میں اس سے بڑے بڑے احتجاج بھی دیکھے ہیں, اس سے بڑے بڑے مظاہرے بھی دیکھے ہیں, اور اس سے زیادہ فالوئنگ بھی دیکھی ہے. بھٹو صاحب کی بھی فالوئنگ دیکھی ہے. یہ نیریٹو بکنے والا نہیں ہے, چند دن کا ابال ہے, چند دن کا. ابھی تو چیزیں نکلنا شروع ہوئی ہیں, ابھی تو توشہ خانہ سے گھڑیاں نکل رہی ہیں, ابھی تو بریسلیٹ نکل رہے ہیں, کفلنگ نکل رہے ہیں, ابھی تو پی ایم ہاؤس کے کمروں میں, خلوت کے کمروں سے جو چیزیں باہر آئیں گی, لگ پتا جائے گا آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ نے دواؤں کے اوپر جو اسکینڈل کیا تھا اس کو کس طرح سے چھپایا ہے. آپ کو شوگر اسکینڈل کا لگ پتا جائے گا. اور کوئی ایک نہیں ہے چیز, سارا ٹائم دوسروں کو چور, یہ چور, وہ کرپٹ. ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ نے کسی کا ساتھ نہیں دیا, حتیٰ کہ جو آپ کے قریب ترین دوست تھے آپ نے ان کو بھی دھوکہ دیا. یہی علیم خان تھا نا جو آپ کا بہت قریبی دوست تھا, جس کے جہاز میں آپ گھومتے پھرتے تھے.
یہی ترین صاحب تھے نا جن کے ذریعے آپ نے یہ حکومت بنائی تھی. آپ نے تو ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا, ان کے بھی خلاف کھڑے ہو گئے. تو جو آپ اپنوں کے دوست نہیں رہے تو آپ ہمارے کہاں سے دوست ہو جاؤ گے؟ تو آپ کو جتنی یہ مہم چلانی ہے ہم پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا. آپ کی کرپشن بھی باہر آئے گی, آپ کی زیادتیاں بھی باہر آئیں گی, اور جو نیب کے ذریعے آپ زیادتیاں کروا رہے تھے لوگوں کے ساتھ وہ بھی سب سامنے آئیں گی, سب سامنے آئیں گی. اور ایم کیو ایم آپ کے سامنے کھڑی ہوگی اگلے الیکشن میں اور آپ سے یہ 14 سیٹوں کا حساب لے گی. آپ سے ان 14 سیٹوں کا حساب بھی لے گی اور آپ کو اس شہر بدل بھی کرے گی انشاءاللہ. یہی موصوف فرماتے تھے کہ اگر ڈالر 1 روپے بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے حکمراں کرپٹ ہیں. ذرا حساب لگا لیجئے کہ آپ کے دور حکومت میں ڈالر کتنا بڑھا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ پہلے والوں سے زیادہ کرپٹ ہیں, ان سے زیادہ بڑے چور ہیں. خود حساب لگا لیجئے. اور آپ ایک ایسی کیفیت میں جس میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں, آپ نہ آئین کو مانتے ہیں, نہ قانون کو مانتے ہیں, نہ عدالتوں کو مانتے ہیں, نہ اداروں کو مانتے ہیں, آپ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں, اور صرف پی ٹی آئی کے علاوہ آپ تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیز کو بھی نہیں مانتے. آپ بولتے ہیں کوئی نہیں ہے, صرف پی ٹی آئی ہے, یک جماعتی یہ ملک ہونا چاہیے, اس ملک کے اندر صرف پی ٹی آئی حکمرانی کرے گی, جیسی بھی چاہے کرے گی. لیکن آپ کو الیکشن میں پتہ لگ جائے گا. آپ کو بہت جلدی ہے نا الیکشن کرانے کی, کرائیے جلدی الیکشن, ہمیں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آپ کرائیے الیکشن. یہ ایم کیو ایم کے کارکنان, یہ ایم کیو ایم کے عوام اسی جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے حساب برابر کریں گے. آپ سے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی واپس لیں گے اور نیشنل اسمبلی کی. اور آپ کی جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں. آپ ہم سے بول رہے ہیں کہ ہم سے حساب لیں گے. ہمارے ایم این اے سے آپ بول رہے ہیں کہ 1 ارب سے زیادہ ان کو ملے ہیں, تو آپ کے تو 14 ایم این اے تھے. ذرا آپ اپنے 14 ایم این اے کا تو حساب دے دیجئے کہ آپ نے شہر میں کہاں کام کرایا ہے, اس شہر کی گلیوں میں کہاں کام کرایا ہے, کون سی سڑک بنائی ہے آپ نے. ذرا آپ اپنا تو حساب دے دیجئے. نہیں, جھوٹ کے اوپر زیادہ دیر عمارت نہیں قائم رہ سکتی, گرتی ہے ایسی عمارت. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کے پروپیگنڈے کا اثر نہیں لیا کریں. حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. یہ پورے پاکستان کی 22-24 کروڑ کی آبادی میں کوئی 5-10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں. صرف اس کو دیکھ کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ پریشان ہو, اپنی تنظیم کے ساتھ کھڑے ہیں, دیکھ لیجئے گا نتائج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ برساتی مینڈک زیادہ دیر تک نہیں چل پاتے. آخری بات کر کے کہ اسی جلسے میں ان کے ایک مقرر نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایم کیو ایم اپنے 100 دہشت گردوں کو چھڑانے کے لیے ہم سے مطالبہ کر رہی تھی. شرم کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کرتا اتنی سخت بات, لیکن مجھے کرنی پڑ رہی ہے کہ بے غیرتوں, بے شرموں, تمہارے صدر نے اس پیپر پہ دستخط کیے تھے جس پہ لکھا تھا کہ مسنگ پرسنز کو رہا کرایا جائے گا. شرم نہیں آتی؟ پھر وہ دستخط کیوں کیے تھے؟ اور ایک دن پہلے تمہارا جو گورنر سندھ اور وزیر دفاع ہمارے پاس آیا تھا, وہ یہی بات لے کر آیا تھا کہ ہم مسنگ پرسنز آپ کے کل لا کر دیتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے مسنگ پرسن ہمیں واپس دے دیجئے, ہمارے آفیسز کھلوا دیجئے, اور ہمارے جو کارکنان کے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں وہ ختم کروائیے. کل لائیے یہ مسئلہ, ہم آپ کا کل ساتھ دیتے ہیں. ہم نہیں جائیں گے اپوزیشن کے پاس. ہم نے یہ 3 ہم نے کہا ہم کوئی چیز آپ سے نہیں مانگتے, ہمارے صرف کارکنان کے یہ مسئلے حل کر دیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے, چاہے آپ کی حکومت رہے نہ رہے. نہیں آئے. تو آپ کیوں آئے تھے ہمارے پاس اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہو دہشت گرد. آپ کے گھر کا کوئی بیٹا لاپتہ ہوگا نا, تو پھر پوچھیں گے کہ کون دہشت گرد ہے. آپ کے گھر سے کوئی بچہ غائب ہو جائے گا تو پھر تمہارے گھر میں آ کر پوچھیں گے کہ کون دہشت گرد ہے.
اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے تھا. 100 سے زیادہ ساتھی ہمارے ابھی بھی لاپتہ ہیں, 6-6, 8-8 سال ہو گئے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. عمران خان صاحب, آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کو بازیاب کرواتے, اور آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے تو یہ پوری ایم کیو ایم دہشت گرد ہے. آپ کو لگتا ہے تو پھر ہم مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. اپنے لاپتہ ساتھیوں کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور وہ پھر فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. او بھائی ڈاکٹر ہو, اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ, پڑھو, اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس معاہدے کے اندر کہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے گا. لیکن جھوٹ کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. بولتے رہے جھوٹ جتنا بھی بولنا ہے. ہمیں ثابت قدم رہنا ہے, ایک ہی جھنڈے کے ساتھ, ایک ہی نام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے. جی متحدہ, جی پاکستان. تمام احباب اور معزز مہمان گرامی کا شکریہ. اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے گا, ابھی طعام کا بھی انتظام ہے. آپ کی تمام معزز مہمان گرامی کی رشوت